میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور تمام عاشقان رسول کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت کی ولادت با سعادت کے اس پرسعید موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنی بہن رباب کی خدمت میں بھی۔ بہت شکریہ کیسر بھائی، میں بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اس بابرکت ہفتے کی، ہفتہ وحدت کی، جس طرح آپ نے کہا خاتم الانبیاء کی جو ہے ولادت کے سلسلے میں۔ کیسر بھائی، بہت اہم موضوع ہفتہ وحدت جو ہے ہمارا، یہ پورے ہفتے کا موضوع بھی چل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہی چاہوں گی کہ وحدت کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیے، کس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے بہن، خداوند متعال نے اپنے پیغام کو انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے طریقے بتائے، سلیقے بتائے، راہ بتائے، آئین دیا، نظام دیا، اور فرمایا اس راہ اور اس نظام کے تحت تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ بالکل۔ تو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے جو افراد ہمارے پاس تشریف لائے، وہ انبیاء کی شکل میں تھے یا اوصیاء کی شکل میں تھے یا اولیاء کی شکل میں تھے، تو تمام نمائندگان خدا کا اور تمام خدا کے نمائندوں کا اور انبیاء کا جو متحدہ پیغام تھا وہ ایک تھا کہ دیکھو، خدا کی اطاعت کرو اور آپس میں مل جل کے رہو، متحد ہو کے رہو۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نمائندگان باطل ہیں یا نمائندگان شیطان ہیں یا شیطان کے پیروکار ہیں، ان کا پیغام آپ طول تاریخ میں دیکھ لیجئے، ان کا پیغام اس کے بالکل اپوزٹ تھا۔ یعنی ان کا پیغام یہ تھا کہ تم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو، اور ان کو لڑانے کے بعد ان کے جھگڑے سے اور ان کے فساد سے اور اختلاف سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اوپر اپنی حکومت قائم۔ مثلا ہمارے برطانیہ جب ہندوستان میں آیا تو ان کا مشہور ایک جملہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ تو یہ ان کا نہیں بلکہ ان کے نیاکان کا، جو ان سے پہلے والے تھے، فرعون کا دیکھ لیجئے، شداد کا دیکھ لیجئے، مثلا نمرود کا دیکھ لیجئے، تو ان سب کا قانون اور ان سب کا طریقہ سلیقہ یہی تھا کہ یہ دنیا کو، انسانیت کو آپس میں لڑاتے تھے اور ان کے اوپر اپنی حکومت قائم کرتے تھے۔ خداوند متعال نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ نہیں، تمہیں دنیا میں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، بھائی بندی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی تائید کی قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپس میں اختلافات میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، ایک دوسرے سے لڑو جھگڑو نہیں۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ اسلام کا یا دین کا، قرآن کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے مسائل اور وہ بھی اصول میں 90% مشترک ہیں، 90% ہمارے ہاں وحدت ہے، صرف 10% جو ہمارے اختلافات، اور وہ بھی فرع میں ہیں نہ اصل میں۔ اصل دین میں ہمارے اختلافات نہیں ہیں، فرع دین میں اختلافات ہیں۔ تو ان اختلافات کو دشمن نے اس قدر ہوا دے رکھی ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر 56 یا 57 کنٹریز اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کے مابین دیکھ لیجئے کس حد تک اتفاق ہے، کس حد تک اتحاد ہے، کس حد تک بھائی چارہ ہے، وہ کس حد تک ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ تو ایسے میں خداوند عالم نے ہمارے ہی زمانے میں، ہماری ہی اس صدی میں ایک مسیحا بھیجا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں۔ اس مسیحا نے، اس منجی بشر نے نہ فقط اس پسی ہوئی اور اس ماری ہوئی دکھی قوم کو اس کے حقیقی مسائل کی طرف متوجہ کیا، بلکہ اس کو اس پستی سے اور اس ذلت سے نکالنے کے ٹولز اینڈ عرض کرو آپ کی خدمت میں طور اور طریقے بتائے کہ تم ان طریقوں پہ چلتے ہوئے جو ہے اپنا دفاع بھی کر سکتے ہو اور اپنی پیش رفت بھی۔ مثلا یہی پیغمبر کا جو مولود ہے، پیغمبر کا تولد ہے، مثلا بعض مسالک یا بعض مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا جو تولد ہے 12 ربیع الاول کو، بعض کہتے ہیں مثلا اس کے بعد ہے، بعض اہل تشیع کہتے ہیں کہ پیغمبر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو روز تولد ہے وہ 17۔ امام خمینی آئے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو 12 کو منائے تب بھی پیغمبر کا ولادت منا رہے ہیں، 14 کو منائے تب بھی پیغمبر، 17
मुशतरक, बस हम इसको हफ्ता वहदत का नाम दे देते हैं। बिल्कुल, इस पूरे हफ्ते को, इस पूरे हफ्ते को, यानी जिस दिन आप पैगंबर का मिलाद मनाएंगे खुदावंद आलम की बारगाह में आपकी इबादत शुमार होगी और वो कबूल है, और तुम आपस में इस मसले पे उलझो नहीं, झगड़ो नहीं, बल्कि इसको हफ्ता वहदत। तो आज हम उसी हफ्ता वहदत के ज़िम्न में अपने नाजरीन की खिदमत में कुछ चीज़ें अर्ज करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपके साथ जो है गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह हमारे अजीज साथी बता रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, मैं फौरन चलूंगी खुरम की तरफ ताकि उनका जवाब दे सके। जी खुरम, चल रही है और चलती रहेगी। मैं यहाँ पर इससे पहले कि कॉल लें, मैं यहाँ पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हसन साहब ने कश्मीर से, सईद सकीना मूसवी साहिबा, साजिदीन साहिब, इमदादुल्ला साहिब, कमर अली साहिब, मोहम्मद हुसैन, हमदम मिर्ज़ा साहब, सईद हसन, सजाद साहब, मोहम्मद लतीफ़ और 0091999065। बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमें प्रोग्राम में याद रखते हैं हमेशा। ये तो हमारे वाइबर के व्हाट्सएप के पैगामात थे, उसके अलावा हमारे वाइबर पे भी सैयद हसन साहब, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसनैन 00923303 और उसके अलावा 009233 009655 00989127। बहरहाल ये हमारे सारे प्यारे प्यारे नाजरीन हैं जिन्होंने हमें वाइबर व्हाट्सएप पे याद रखा। सिर्फ आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि कोशिश किया करें कि जो पैगाम आप लोग भेजना चाहते हैं और जो कोई भी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा, या कोई सवाल आप पूछना चाहें तो वो हमारे से ज़रूर पूछा करें। मुझे बताएंगे कि हमारे कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। जी सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला, हमें प्रोग्राम में कॉल किया। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी सलाम अर्ज है और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। नाम अपना बताना चाहेंगी आप? प्रोग्राम बहुत जी, नाम अपना बताना चाहेंगी, कहाँ से बात कर रही हैं, आपका नाम क्या है? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, सैयदा सकीना मूसवी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और पहले तो ये बताएं कि मौसम कैसा है कश्मीर का? अभी तो ठीक है, सुबह शाम ठंड होती है। सही। और क्या कहना चाहेंगी सकीना साहिबा, इस हफ्ते वहदत चल रहा है, इत्तेहाद का हफ्ता चल रहा है, इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन से आप? जी आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है और मैं सबको पैगाम देना चाहती हूँ अमन का। बहुत शुक्रिया। और प्लीज ये जो ये फिरका वाराना है ये प्लीज बंद करें, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सकीना साहिबा, ऐसे ही है। बहरहाल ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और इसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान होता है। सकीना साहिबा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने कश्मीर से हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, हमारा साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया जी। और एक इल्तिमास है, प्लीज अगर आप कुकिंग का कोई शो रखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। किस चीज की टीचिंग का सकीना साहिबा? आवाज नहीं है आपकी। कुकिंग का हाँ अच्छा, कुकिंग का, जी जी जरूर, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। हम कभी कभार सेगमेंट दिखाते हैं कुकिंग का, और इंशाल्लाह हमारे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कुकिंग का सेगमेंट तैयार हो रहा है, बन रहा है, और उसमें हम इंशाल्लाह आप लोगों को ईरानी गजाएं जो हैं वो बनाना सिखाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएंगे और आप नई नई गजाएं जो हैं वो भी अपने घर में बना सकती हैं, और जो है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। बहुत शुक्रिया सकीना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर से कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये तो सकीना साहिबन थी, उन्होंने हमें कॉल किया कश्मीर से, शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे, या अपना नंबर हमें मैसेज करें ताकि हम आप लोगों को कॉल बैक करें। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम नसीमी ज़िंदगी तेहरान स्टूडियो से। आप लोग प्रोग्राम लाज़ा फरमा रहे हैं। urdu.sahartv.ir हमारी चैनल की वेबसाइट है, आप हमारी फ्रीक्वेंसीज, प्रोग्राम्स के शेड्यूल्स वहाँ पर देख सकते हैं। facebook.com/SUT मॉर्निंग शो हमारे फेसबुक का पेज है, और इस पर हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल, हमारे 12 वीडियोज़ और सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं,
تو وہاں پر بھی آپ ہمارے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں. واپس لوٹیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کے حصے کو آگے بڑھا سکیں. جی رباب. بہت شکریہ خورما, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے فیس بک کے ایڈریس سے اور ویب سائٹ کے ایڈریس سے. بہت شکریہ خورما آپ کا. ہم چلتے ہیں کیسر بھائی کی طرف. کیسر بھائی, بات مجھے آپ سے پوچھنی تھی, ہماری تعلیمات میں تو کہیں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ سوچ کے بارے میں. اب دینی تعلیمات لے لیں, ہمارے ائمہ کرام کا پیغام بھی نہیں ہے, جس طرح آپ نے خود نے کہا خدا اور ہماری کتاب میں بھی اس چیز کا کہیں ذکر نہیں آیا. تو یہ فرقہ وارانہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی اس کے پیچھے کنٹرول کر رہا ہے کیا؟ یہ کس طرح سے آ رہی ہے ہمارے اندر؟ دیکھیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر, اپنی ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے, ان کو آپس میں الجھا کے ان کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے مفادات ان سے حاصل کرتے ہیں. اور یہ طول تاریخ میں رہا ہے, یہ آج کی بات نہیں, یہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا. لیکن اس کے ضمن میں ایک حقیقی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آئین سے کاملاً آگاہ ہو, اپنے دین سے کاملاً واقف ہو, اپنی دینی تعلیمات سے جو ہے وہ واقف ہو, تاکہ دشمن کے کبھی بھی شکنجے میں نہ آ سکے, دشمن کے اہداف کا تؤمہ نہ بن سکے, اس کا ہدف پورا کرنے والا نہ بن سکے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارے بہت سارے جوان ایسے ہیں کہ جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ دین کے نام پر مر مٹ جانا چاہتے ہیں, اپنی زندگیاں قربان کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں وہی لوگ جنہوں نے تاریخ میں اسلام کے سچے جو ہیں وہ پیروکار اور سچے عاشق جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو استعمال کیا, آج بھی مثلا اسی طرح سے اسرائیل استعمال کر رہا ہے, امریکہ استعمال کر رہا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ داعش کی شکل میں جو اس میں ہے, عراق میں ہے, تو یہ کیا ہے؟ داعش در حقیقت, میں چند دن پہلے ایک دانشمند کی اسپیچ سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ داعش جو ہے در حقیقت یورپ میں پیدا ہونے والے ایسے بچے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, اور ان کے اندر یعنی میکسیمم ان میں یہ ہیں داعش میں, ان میں دین کی محبت ہے, دین کی دوستی ہے. دین کی دوستی میں آ کے انہوں نے اتفاقاً یعنی یورپ کے اندر بھی اس حکومت کے خلاف بعض دفعہ جو ہے مزاحمت کی اور بعض ان کی راستے میں رو, لیکن بعد میں جو ہے خود برطانیہ نے, اسرائیل نے, امریکہ نے مل کے حماس اور عرض کرو اپنی خدمت میں حزب اللہ کے مقابلے میں ایک ایسا جہادی گروہ بنا دیا کہ جسے کہا کہ ادھر ایک حکومت اسلامی بن رہی ہے, یہاں پہ ملک بنے گا, اس ملک کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا, اور تم آ جاؤ اور ان کے ساتھ لڑو جھگڑو, ان کو مارو, اور یہ علاقہ تو وہ یہاں پہ آ گئے, یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کو مار رہا ہے ظاہراً, یعنی ان کے ہاتھ میں بھی پرچم اسلام ہے, لیکن استعمال ہو رہے ہیں, کوئی ان کو استعمال کر رہا ہے, پتلے بنے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ایک حقیقی مسلمان کو جو عشق رسول, جو عشق دین یا خدا کی ذات سے محبت, پہلے یہ سمجھے کہ دین حقیقت میں دین ہے کیا, دین کی روح کیا ہے, دین کا پیغام کیا ہے, اور اس وقت اسلام کا یا دین کا حقیقی علمبردار کون ہے, کون ہے جس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے اس وقت, کون ہے جو اس وقت مثلا ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ دشمن یہ کرتا ہے کہ حق اور باطل کو اس طرح مخلوط کر دیتا ہے کہ ایک عام آدمی کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ حق کس طرف ہے. مثلا وہ یہ سمجھتا کہ اب یہ اسلام ہے, مختلف دکانوں پہ سجا پڑا ہے, میں کس سے جا کے اسلام لوں. تو ایسے میں جو دانشمند اور بزرگ اور علماء نے جو یہ کہا ہے کہ ایسے ماحول میں آپ کو حق تلاش کرنے کا ایک طریقہ جو ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے, آپ کو باطل بڑا آسانی سے نظر آ جائے گا کہ باطل کہاں پہ ہے. بس جب آپ کو باطل سمجھ میں آ جائے کہ یہ باطل ہے, تو یہ دیکھیں کہ یہ باطل ٹکرا کس سے رہا ہے, جس سے وہ باطل ٹکرا رہا ہوگا وہی حق ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایران دنیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ پوری جو اس وقت استعماریت ہے, استعمار ہے, سارا کا سارا ایران کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. کبھی جو ہے 5+1 کی شکل میں, کبھی سینکشنز کر رہے ہیں. جی. تو اسی طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وحدت کا پرچم اور اسلام کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس وحدت کا پیغام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو دیا اور مسلمانوں کو دیا. آج ان کے بعد ان کے ولی اور نائب برحق سید علی خامنائی کے ہاتھ میں وہ پرچم اسلام ہے. باید ہمارے جوان دیکھیں, وہ سنیں, وہ سمجھیں کہ یہ سید زادہ ہمیں کس طرح بلا رہا ہے, یہ فرزند رسول ہے, یہ فرزند فاطمہ ہے, یہ اولاد علی و بطول ہے, یہ ہے حقیقی اسلام کا وارث. جس اسلام پہ ہم اپنی جان دینا چاہتے ہیں اس اسلام کے حقیقی وارث یہ ہیں. ہم باید ان کی اطاعت کریں, ان کے پاس آئیں اور ان سے پوچھیں کہ اس وقت ہماری
ذمہ داری کیا بنتی ہے, ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے, کیسے دنیا میں اتحاد اور وحدت پیدا کرنا. بالکل. کیسر بھائی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ایران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وحدت کا جو یہ بہترین نمونہ جو مثال ہم بولتے ہیں ایران میں ہے. اہل سنت اہل شیعہ جو دونوں ہیں ساتھ ساتھ بھائی بھائی بن کے زندگی کر رہے ہیں, ساتھ رہ رہے ہیں. کیوں دوسرے ممالک میں, اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ہم آپ خود دیکھ رہے ہیں, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ چیز بہت کم ہے. ایک طرف اہل سنت ہے, ایک طرف ہمارے شیعہ بھائی ہیں, سب اور ساتھ نہیں مل کے رہ رہے. کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. کیوں یہ جو امن یہاں پہ ہے یہ کہیں اور نہیں جا رہا؟ دیکھیے جی, وہی بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ اسلام جب حقیقی اپنے وارثوں کے ہاتھ میں ہوگا تو اس میں کہیں نفاق نہیں, اس میں کہیں قدورت نہیں, جھگڑا نہیں, فساد نہیں. وہاں پہ آپ کو اپنیت نظر آئے گی, وہاں شیعہ سنی بھائی بھائی نظر آئیں گے, شیعہ سنی ایک صف میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے, شیعہ سنی ایک وحدت کے پرچم کے تلے کھڑے دکھائی دیں گے. لیکن جب اسلام ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں, بالکل, تو وہاں پہ آپ کو اختلاف نظر آئے گا. میں نے جیسے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ تمام باطل کے نمائندوں نے ہمیشہ لڑانے کی کوشش کی اور تمام حق کے نمائندوں نے ہمیشہ ملانے کی کوشش کی. خداوند عالم ہمیشہ ملانے کا حکم دیتا ہے, انبیاء نے ہمیشہ ملانے کی تاکید کی, نہ توڑنے کی, جوڑنے کی تاکید کی. تو آپ ایران میں دیکھتے ہیں کہ مثلا اس وقت ہمارے رہبر نے فرمایا کہ شیعہ قوم کو میں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کریں یا ان کے خلاف جسارت کریں یا ان کے خلاف کوئی بات کریں. نہیں, ان کے مقدسات ہمارے لیے محترم ہیں, کیونکہ ان کے اسی طرح سے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اہل تسنن کے ساتھ مل کے نماز پڑھ سکتے ہو, ان کے ساتھ اپنے رشتہ داریاں قائم کر سکتے ہو, ان کو بیٹیاں دے سکتے ہو, بیٹیاں لے سکتے ہو, وہ تمہارے بھائی ہیں, ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرو. اور یہ فقط پیغام امام خمینی کا نہیں, ہمارے تمام ائمہ کا یہی فرمان تھا. تمام ائمہ جو ہمارے 12 امام ہیں ان کی روش یہی تھی زندگی کی. وہ میں رات ایک مقالے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں حضرت مالک ابن انس جب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو امام علیہ السلام خوش ہو کے اس کو ملتے تھے, اپنے سینے سے لگاتے تھے, اس کے لیے تکیہ لگاتے تھے, ان کے لیے پانی لے آتے تھے, ان کو بیٹھاتے تھے. اور مالک ابن انس کہتے ہیں کہ میں جب بھی صادق آل محمد کے پاس آتا ہوں اس قدر مسرور اور خوشنود اور خوشحال ہو جاتا ہوں کہ ایسی خوشی مجھے کہیں اور نہیں ملتی ہے. جبکہ وہ اہل تسنن کا ایک پیشوا ہیں اور اہل تسنن کے, یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام اپنے حقیقی وارثوں کے ہاتھ میں ہوگا اس وقت اتحاد بھی ہوگا, اس وقت محبت بھی ہوگی, اس وقت پیش رفت بھی ہوگی, اس وقت بلندی بھی ہوگی. لیکن جیسے ہی دین ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو دین کے وارث نہیں ہیں بلکہ دین کے نام پہ اپنی عزت بنا رہے ہیں, اپنا پیسہ بنا رہے ہیں, جائیداد بنا رہے ہیں, اپنی شخصیت کما رہے ہیں یا اپنے دیگر مفادات حاصل کر رہے ہیں, تو وہاں پہ دین جو ہے وہاں پہ صورتحال ایسے ہی نظر آئے گی جیسے آس پاس کے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ کیسر بھائی, بہت بہترین طریقے سے آپ نے وضاحت کی اس بات کی. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہم چلیں گے فوراً خورم کی طرف, دیکھتے ہیں خورم ہمارے لیے آج کیا دلچسپ باتیں لے کر آئے ہیں. جی خورم. بہت شکریہ رباب جی تو نہیں چاہ رہا تھا آپ نے گفتگو درمیان میں کاٹنے کا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا پروگرام نسیمی زندگی خاصیت اس کی یہ ہے کہ مختلف باتیں مختلف چیزیں ہم آپ کے لیے پروگرام میں صبح سویرے لے کے آتے ہیں, تو ان کی گفتگو جاری رہے گی. میں صرف مختصر سا ٹائم لوں گا آپ لوگوں کا. صبح سویرے اٹھ کے واک کرنے کے کچھ فوائد کے بارے میں جلدی سے آپ کی طرف اشارہ کروں گا. کہا جاتا ہے کہ صبح سویرے اگر آپ اٹھ کے ورزش کریں, واک کریں, ورزش کی بات نہیں ہو رہی, پیدل چلیں, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے, آپ کو انرجی ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ پورا دن اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. سونے میں جن لوگوں کو رات کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ صبح ہلکی پھلکی واک کر لیں صبح سویرے تو اس کا جب وہ جیسے ہی اپنا سر رکھیں گے تکیے پر انہیں نیند آ جائے گی. اور کہا جاتا ہے 70% ڈیپ سلیپ یعنی ان کو گہری نیند آتی ہے جو لوگ صبح کے ٹائم پہ واک کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ہم ساروں کو پتہ ہے کہ وزن اگر کم کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ جو ہے واک کریں. اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہم 1 کلومیٹر تقریباً واک کرتے رہیں تو 100 کلو کیلری انرجی جو ہے ہم لوگ جلاتے ہیں, یعنی ہمارا وزن کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ جن کو ذیابطیز کی بیماری ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واک کریں, اور کہا جاتا ہے کہ وہ 10,000 قدم چلیں تو ان کی انسولین ریلیز ہونی شروع ہو جائے گی اور ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی. اور جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 20 سے 30 منٹ اگر وہ پیدل چلیں تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہے
الزائمر، ڈائمینشیا وغیرہ، وہ لوگ بھی اگر صبح کے ٹائم پہ واک کریں تو ان کے ذہن میں آکسیجن پہنچے گی، جس کی وجہ سے ان کے جو بھولنے کے مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یہاں پر اور بھی بہت سے فوائد یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جس میں بہرحال کمر کے درد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہڈیوں کے کمزور ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہمارا دفاعی سسٹم بہتر ہو جاتا ہے. یہ سارے فوائد ہیں صرف صبح آدھا گھنٹہ واک کرنے کے. لیں گے مختصر صاحب وقفہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت ضائع نہیں کریں گے، لوٹیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو آگے بڑھا سکیں. جی رباب. بہت شکریہ خورم. کیسر بھائی ہمارے پاس وقت کم ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے مسائل کا حل جو ہے کہیں نہ کہیں وحدت میں ہی اس کا جو میرے خیال سے جو حل چھپا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وحدت کے بغیر کبھی بھی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ وحدت میں پنہان ہے، اور جب تک ہم وحدت اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گی. اب اس وحدت کا اور ان مسائل کے حل کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں میں چند ایک چیزیں عرض کروں گا. مثلا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کے جو معاشرے کا اول اسلامی معاشرے کا اول طبقہ ہیں، ان کو میدان میں آنا چاہیے. میدان میں آئیں، وہ قوم کو بجائے ایک دوسرے سے دور کرنے کے ملانے کی کوشش کریں. پہلے خود آپس میں ملیں، ان کے قلوب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کا احترام ان کی نظروں میں ہو. اور اس کے بعد مثلا ایک امام جمعہ ہے تو وہ جمعے کی تقریر میں، ایک خطیب ہے تو وہ اپنی خطابت کے وقت، ایک مثلا علامہ ہے واعظ کر رہے ہیں تو واعظ و نصیحت کے دوران، کبھی تنہا بیٹھے تو تنہا. یعنی امت کو اب جوڑنے کی ضرورت ہے، اور جوڑنے کی بات کریں. کبھی امت کی مشکلات یا ان کے جو خامیاں ہیں ان کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کریں، ان کی خوبیوں کو پیش. کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت ہے. لیکن مسلمانوں کو جوڑنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس جوڑنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول دیں تو قرآن کہتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ تم نے ثواب کا کام کیا. یہ اتنا بڑا کام ہے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا. یعنی علماء میدان میں آئیں، علماء میڈیا پہ آئیں. آج کل مثلا میں گزارش کروں گا اپنے میڈیا سے کہ وہ مثلا گانوں کی بجائے، رقص کی بجائے، یا دوسرے جو فضولیات کے کام ہیں ان کی بجائے علماء کو موقع دیں، وہ میدان میں آئیں، وہ میڈیا پہ آئیں. آج افکار کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ میڈیا پہ آ کے اپنی عوام کو، اپنی قوم کو، اور ہر مکتب کا احترام کیا جائے، ہر مکتب فکر کا احترام کیا جائے، ہر مذہب کا احترام کیا جائے. کسی کو حق نہ دیا جائے کہ وہ کسی کے مذہب کے اوپر حملہ کرے، اور ہر شخص والہانہ، آشکارا اور بالکل کھل کے اپنے مذہب کی آ کے تبلیغ کریں. کیونکہ آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ دنیا کسی کے کہنے پہ. آج ایک بچہ بھی سمجھدار ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ حق کہاں پہ ہے، باطل کہاں. ہر شخص آئے آزادانہ طریقے سے اپنے مذہب کی، اپنے مکتب کا پرچار کرے، تبلیغ کرے، اور دوسروں کو بتائے کہ مثلا میرے ہاں یہ خوبیاں ہیں، دوسرا آ کے بتائے میرے ہاں یہ خوبیاں ہیں. اور جو ہمارے مشترکات ہیں اس کے اوپر سارے متفق رہیں. مثلا خدا مشترک ہے، نبی مشترک ہے، کعبہ مشترک ہے، قرآن مشترک ہے. یہ ہمارے مشترکات ہیں. نماز مشترک ہے. ان ساروں کے اوپر ہم سب واحد ہیں. جو چیز ہمارے اندر اختلافات کی ہیں وہ فقط اگر بیان کرنی بھی ہے تو تنہائی میں جا کے بیان. تو ایسے میں علماء میدان میں آئیں، سیاستدان میدان میں آئیں، ایسے میں دوسرے دانشمند جو ہیں وہ میدان میں آئیں، اور آ کر امت کو وحدت کی طرف دعوت دیں. وحدت کا عملی نمونہ پیش کریں اور عمل سے ثابت کریں، نہ فقط بولنے سے. بالکل کیسر بھائی بہت شکریہ، بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے آج کے موضوع پر آپ نے روشنی ڈالی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح ہماری ناظرین کے لیے دلچسپ گفتگو جو آپ نے یہاں پر کی. ناظرین میں یہاں پہ کیسر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی اور میں بھی آپ سے خدافظی کروں گی اور میں چلوں گی خورم کی طرف. بہت شکریہ رباب جی. بالکل ڈاکٹر کیسر عباس جعفری کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ سب کو مل کے آگے آنے کی ضرورت ہے. باتیں نہیں، عمل سے اس مقصد